مکہ میں خانہ کعبہ سے کچھ ہی فاصلے پر مسجد جن موجود ہے۔ آپ صحیح والی جگہ سے جہاں پہ صحیح ختم ہوتی ہے مروہ سے باہر نکلیں تو سامنے بالکل آپ کو ایک سلوپ نیچے جاتی ہوئی نظر آئے گی، اور اگر آپ بیسمنٹ سے آ رہے ہیں تو یہی سلوپ اوپر کی طرف جائے گی۔ یہ جگہ سامنے بالکل جہاں پہ نبی پاک کی جائے پیدائش ہے، اور اسی جگہ پر سامنے ابو جہل کے حمام بنا دیے گئے ہیں، یعنی کہ جہاں ابو جہل گھر تھا وہاں اب ٹوائلٹ موجود ہیں۔ یہاں سے آپ بائیں جانب ہوں تو آپ غزہ کے اسٹیشن کی طرف جائیں گے، آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ غزہ اسٹیشن سے سامنے کی طرف ایک فلائی اوور ہے، آپ نے اس فلائی اوور کے نیچے سے گزرنا ہے تو تھوڑی ہی دور جا کر آپ کو ایک مارکیٹ نظر آئے گی، اور اس مارکیٹ کے ساتھ ساتھ بلڈنگز کے درمیان میں مسجد جن جو ہے وہ موجود ہے۔ جن دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی ایک مخلوق ہے جو کہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ انہی کے اوپر ایک سورۃ جن بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ خود کو مختلف صورتوں میں اور شکلوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ احقاف آیت نمبر 29 میں ان کے متعلق ذکر ہوتا ہے۔ عکاظ کے سفر میں نخلا کے مقام پر جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، جس پر اس آیت کا حوالہ بھی ہے۔ اے نبی، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہیں متوجہ کیا کہ قرآن سنیں، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اور پھر وہ جو پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں خبردار کرتے رہے۔ یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں پہ مسجد جن جس کے اندر موجود ہے، اس کے اطراف میں بلڈنگ ہے۔ اسی تناظر میں سورہ جن نازل ہوئی، جس کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اسی طرح جنات سے ملاقات و مکالمے کا ایک واقعہ مکہ مکرمہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المسعود رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہاں پر جنات نے آپ وسلم سے سوال و جواب کیے۔ یہاں جنات کا ایک قبیلہ، ایک گروہ آباد تھا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شاید وہ مکہ کے لوگوں کو تنگ بھی کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے آپ سے قرآن پاک سنا، جس پر سورہ جن کی آیات بھی موجود ہیں۔ پہلی 7 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد جن جو ہے وہ واقع ہے۔ اس بس اسٹیشن کا نام بھی مسجد جن ہے۔ بالکل اس کے بائیں طرف جب آپ بیت اللہ سے صحیح والے راستے سے اس طرف آ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے ہی فاصلے پر یہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اس پر جنات نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہمارا پروردگار بڑی اونچی شان والا ہے۔ اس کی نہ ہی کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی بیوی ہے، اور بے وقوف ہیں لوگ اللہ کے بارے میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، اور یہ کہ انسان میں کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کو پناہ لیا کرتے تھے، اسی طرح ان لوگوں نے جنات کو سر پر چڑھا دیا۔ اسی واقعے کے پیش نظر یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ سارا مکالمہ ہوا تھا اور جنات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تھا، اور اس کے بعد وہ سب جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ انسانوں کی طرح جنات کے بھی مختلف مذاہب، مختلف نسلیں اور طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں، کچھ تنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ مسجد ہے اسی جگہ پر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنات کے گروہ کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا اور وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور یہ بالکل مکہ میں جنت المولا قبرستان کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہی ہے تقریباً، اور وہ جگہ ہے جہاں پر یہ مکالمہ ہوا تو ہاں اب مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ آپ حج اور عمرہ پر آئیں تو اس کی زیارت ضرور کریں۔ یہ اس دور کی یادگاروں میں سے ایک اہم یادگار ہے، اور یہ جو ہے بیت اللہ شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ پیدل چلنے میں آپ کو ذرا فاصلہ زیادہ لگے گا، آپ ٹیکسی بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ پیدل آنا چاہیں
تو آپ صفا مروہ کی سائڈ سے جہاں صحیح ختم ہوتی ہے مروہ سے آپ باہر نکلیں گے تو بالکل سیدھا راستہ جو ہے یہ اس مسجد کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ اس مسجد کے ساتھ 3 اور مقامات بھی ہیں جن کا تعارف میں بعد والی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو کرواؤں گا۔